دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ صدیوں سے مسئلہ جو تھا یہ ریزالو ہوا ہمارے اس اجتہاد کے ساتھ، اور الحمدللہ یہ جب چیز سامنے آئی ہے اب کسی کی جرت نہیں کہ اس کا کوئی علمی جواب دے سکے۔ الحمدللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار اتنا تقوی کا پہاڑ یہ کام کیوں کرتا تھا۔ یہ مسئلہ الحمدللہ اس حدیث نے حل کیا جو ایک ہی اکلوتی حدیث ہے ذخیرہ حدیث میں، جس کا غلط ترجمہ پبلک میں چل رہا ہے۔ حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، حضور کی داڑھی سینہ بھرتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، اتنا بڑا جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جاتا ہے۔ وہ حدیث کا ترجمہ ہی غلط کرتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پہ موجود ہے۔ ایک ہی حدیث ہے دنیا میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حید بتائی گئی ہے، اور وہ انتہائی گھنی اور پورے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی، اور سینے کے اس حصے تک تھی جس کو نحر کہتے ہیں۔ یہ نحر عربی زبان کا لفظ مان، نحر، جائیں عربی کی ڈکشنری کھولیں، نہر کسے کہتے ہیں؟ نہر کہتے ہیں اس ہڈی کو جو یہ ہڈی یہاں سے شروع ہو کے شولڈر تک جاتی ہے، اس تک۔ یہ نہر آپ کرتے ہیں نا اونٹ کو بھی، تو نہر یہاں کرتے ہیں، اس کو پیٹ میں چلاتے ہیں، سینے میں، گردن میں۔ گردن کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نہر کہتے ہیں۔ نہر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں تک تھی، سینے پر تھی، اس حصے تک جس کو نہر کہتے ہیں۔ میری بھی تقریباً ادھر تک پہنچ چکی ہے نہر۔ یہ نرم حصہ جہاں سے ختم ہوتا ہے اور یہ ہڈی شروع ہوتی ہے، یہ نہر۔ اور الحمدللہ ترجمہ دارالاسلام نے بالکل صحیح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنجان، چہرہ مبارک کا احاطہ کیے ہوئے، اور سینے کے ابتدائی حصے پر پھیلی ہوئی تھی۔ سینے کے ابتدائی حصے، یہاں سے سینہ شروع ہوتا ہے، ناف تک رہتا ہے سینہ، یہ ابتدائی حصہ ہے، آخری حصہ ناف ہے، یہاں تک پھیلی تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بالکل صحیح ترجمہ کیا۔ جا کے ڈکشنری دیکھ لیں نہر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کو بھرے ہوئے تھی۔ اب کچھ لوگ اس حوالے سے اشکال کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ صدرن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، یہاں نحرن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ قد مالات نحرہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نحر مبارک کو داڑھی بھرے ہوئے تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہر یہ گلے کے ساتھ جو ایک گڑا ہے اس کو کہتے ہیں، پورے سینے کو نہر نہیں کہتے، لیکن یہ ان لوگوں کی خطا ہے، ان لوگوں کو بھول ہوئی ہے، ان کے مطالعہ کی کمی کا نتیجہ ہے، یا عربی زبان سے ناواقفیت کا یہ کرشمہ ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ گلے کا گڑا ہے وہ کیا ہے۔ نہرون کا معنی کبھی کبھی سینہ بھی ہوتا ہے، اور احادیث میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سینے کے معنی میں، جیسا کہ یہ صحیح البخاری ہے 3811 نمبر 3811 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس وقت تھے جب اچانک حملے کی وجہ سے، کفار کی طرف سے اچانک حملے کی وجہ سے مسلمانوں کے حواس وہ کام چھوڑ گئے تھے، اور مسلمان منتشر ہو چکے تھے۔ اچانک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے پریشانی کی وجہ سے مسلمان آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ تیر چلا کر کفار کا مقابلہ بھی کر رہے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے۔ کوئی بھی شخص وہاں سے قریب سے گزرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے کہ اپنے تیروں کو ابو طلحہ کی خدمت میں پیش کر دو، اپنا جو تیروں کا ترکش ہے وہ ابو طلحہ کے سامنے کرو۔ تو فاشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو ڈھال بنایا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سینہ مبارک نکال کے تھوڑا سا ہٹ کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کفار کی کیا حالت ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ قربان ہوں اللہ کے رسول، لا تشرف یصیبک سہم من سہام القوم، آپ جھانکیے مت
اپنا جسم مبارک پیچھے ہٹا کے لوگوں کی طرف نہ دیکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ظالموں کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ نحری دون نحرک، میں نے اپنا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال بنایا ہوا ہے، اس لیے میرے سینے کو ڈھال بنا رہنے دیجئے، اپنا سینہ باہر نہ نکالیے، خدا نخواستہ کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ اب یہی حدیث جب مسند احمد میں آئی، مسند احمد 14058 نمبر حدیث ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد والے دن تیر اندازی کر رہے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے، یتطرس بہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ وکان رامیان، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے اور زبردست تیر انداز تھے۔ وکان اذا رما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصہ ینظر این یقع سہمہ، جب وہ تیر مارتے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پھینکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جسم مبارک اوپر اٹھاتے تاکہ دیکھیں کہ تیر کہاں جا کر گرا ہے۔ وَيَرْفَعُ ابو طلحہ صدرہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ اوپر اٹھاتے، وَيَقُولُ، اور فرماتے، ہَكَذَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول، اس طرح میرے سینے کو ڈھال بنائے رکھیں، نحری دون نحرک، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے، اس ڈھال کو قبول کیجئے۔ اب یہاں یہ الفاظ ہیں وَيَرْفَعُ ابو طلحہ صدرہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ اٹھاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنانے کے لیے، اور پھر کہتے کہ نحری دون نحرک، اللہ کے رسول میرا نہر آپ کے نہر کے لیے ڈھال ہے۔ تو یہاں نہر کا لفظ واضح طور پر سینے کے لیے استعمال ہوا ہے کہ سینے کو نہر کہا گیا ہے۔ اسی طرح مستخرج ابی عوانہ میں یہ 6853 نمبر یہ روایت موجود ہے، یہی حدیث ہے کہ وکان اذا رما رفع رأسہ ینظر این یقع سہمہ، جب سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر مارتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کے، جسم مبارک اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتے کہ تیر کہاں گر رہا ہے۔ تو وکان ابو طلحہ یرفع صدرہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سینہ اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بناتے اور یہ عرض کرتے اللہ کے رسول کہیں ظالموں کا تیر آپ کو نہ لگ جائے، نحری دون نحرک، میرا نہر یعنی میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے ڈھال ہے۔ اب یہاں بڑی واضح انداز میں یہ بات بیان ہو چکی ہے صحیح بخاری کی روشنی میں، مسند احمد کی روشنی میں اور مستخرج ابی عوانہ کی روشنی میں کہ عربی زبان میں نہرن کا لفظ بھی پورے سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نہرن اور صدرن بسا اوقات ایک ہی معنی میں آتے ہیں جس کا معنی سینہ ہوتا ہے۔ اب چوٹی کے جو عربی لغوی ہیں، ماہرین لغت عرب، اب ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کیا نہرن کا معنی صدر یعنی سینہ نہیں ہوتا؟ کیا نہرن اور صدرن ایک معنی میں نہیں آتے؟ تو لغت عرب کے چوٹی کے ماہر اور عظیم ترین عربی لغت کے مصنف محمد بن احمد بن الازہری الحروی ابو منصور، جو فوت ہوئے ہیں 370 ہجری میں، ان کی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے تہذیب اللغہ، جو لغوی اعتبار سے یعنی لغت عرب میں بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ النہر الصدر، کہ نہر کا معنی الصدر بھی ہوتا ہے، یعنی نہر سینے کو بھی کہتے ہیں۔ والنحور الصدور، اس کی جمع نحور کے وزن پہ آتی ہے جس کا معنی صدور ہوتا ہے یعنی سینے۔ یہ تہذیب اللغہ جلد 5 صفحہ نمبر 9 ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے عربی لغت کی بڑی معتبر کتاب طلب الطلبہ فی الاصطلاح الفقہیہ، صفحہ نمبر 104 ہے۔ علامہ عمر بن محمد بن احمد بن اسماعیل ابو حسف نجم الدین النصفی، جو 537 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں والنحر هو الطعن فی النہر ای الصدر، نہر کرنا، اونٹ کو نہر کرنا، یہ ہوتا ہے کہ سینے میں کوئی چیز مار کر اس کا خون نکالنا۔ الطعن فی النہر ای الصدر، نہر میں اس کو کچھ مارنا، کوئی آلہ تیز دھار اس کو مارنا، نہر میں یعنی صدر میں، یعنی نہر کو صدر کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اسی طرح لسان العرب کو کون نہیں جانتا، جو عربی لغت سے تھوڑا سا بھی مس رکھتا ہے۔ لسان العرب ایک بڑی معتبر کتاب ہے
جلد 5 صفحہ 195 ہے۔ امام لغت محمد بن مکرم بن علی ابو الفضل جمال الدین ابن منظور الافریقی جو 711 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں النہر الصدر، کہ نہر کا معنی الصدر یعنی پورا سینہ بھی نہر کا معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، یہ بھی عربی لغت میں ایک معتبر نام ہے، جلد 2 صفحہ 595 ہے۔ ابو العباس احمد بن محمد بن علی الحموی جو 770 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں وَتُطْلَقُ النُّحُورُ عَلَى الصُّدُورِ، کہ نحور یعنی نحور کا اطلاق صدور پر بھی ہوتا ہے، یعنی نہر سینے کو بھی کہتے ہیں، نہر صدرن کے لیے بھی نہرن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ المصباح المنیر ہے، جلد 2 صفحہ 595 ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی معتبر کتاب ہے لغت عرب میں، تاج العروض جسے کہتے ہیں، ہر عربی جاننے والا، عربی سے تھوڑا سا بھی جس کا تعلق ہے وہ تاج العروض کو جانتا ہے، کتنی معتبر کتاب ہے۔ یہ جلد 14 ہے، صفحہ 184 ہے۔ بڑے معروف لغوی ہیں محمد بن عبد الرزاق الزبیدی، یہ 1205 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں نہر الصدر اعلاہ، کہ ویسے تو نہر الصدر کہا جاتا ہے، سینے کا نہر ہے، سینے کا اوپر والا حصہ، وقیل النہر هو الصدر بنفسه، لیکن کبھی کبھار پورے کے پورے سینے کو بھی نہر کہہ دیا جاتا ہے، بعض لغویوں نے پورے سینے کو بھی نہر کہا ہے، اور حدیث سے میں نے اس کی مثال پیش کر دی ہے، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں اور مستخرج ابی عوانہ میں۔ حدیث میں صحابی رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کا معنی صدر کیا ہے، یعنی صدر اور نہر کو ایک چیز قرار دیا ہے، نہر ان سینے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے دلائل کی روشنی میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک وہ پورے سینے کو ڈھانکتی تھی، پورے سینے کو ڈھانپتی تھی، بڑی داڑھی مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب سینے کو ڈھانپتی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا جو فرمان میں پہلے پیش کر چکا ہوں مسند احمد کے حوالے سے، کہ وہ فرماتے ہیں ضخم الرأس واللحیۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سر والے اور بڑی داڑھی والے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں نہرن کا معنی اگر گلے کا گھڑا کریں تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی عام لوگوں کی نسبت بڑی ثابت ہی نہیں ہوتی، یہ تو دونوں قول آپس میں متعارض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دلائل سے، احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک مٹھی کے برابر نہیں تھی بلکہ بڑی تھی داڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک گھنگریالے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی چھوٹی تھی، حالانکہ وہ تو جب صریح دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام کا بیان موجود ہے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ اب صحیح البخاری 5906 نمبر اگر آپ روایت دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں بھی واضح تذکرہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، یعنی درمیانے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے بال اس لیے اوپر کو چڑھے ہوئے تھے اور داڑھی مبارک صرف یہ ایک مٹھی کے برابر رہ گئی تھی، یہ بات بالکل غلط ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بالکل منافی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بھی بالکل منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سینے کو ڈھانپتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو حرز جان بنائیں، ان سنتوں سے محبت کریں اور ایک ایک سنت پر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے، جنت میں ہمارا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔